بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہاب الدین آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا ٹاپک جو میں نے چنا ہے اس کی کچھ بنیادی وجوہات ہیں، اور یہ میرے ساتھ بھی کافی مرتبہ پیش آیا اور عموماً اکثر لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہے۔ چاہے آپ عمرے کے لیے گئے ہوں، خانہ کعبہ شریف میں ہوں، اس کے ساتھ آپ مدینہ منورہ میں ہوں، پاکستان میں ہوں، کہیں بھی آپ وہ آپ کے ساتھ بھی یہ ہمیشہ واسطہ پڑتا رہتا۔ کوئی بھی ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہر چیز میں ہمیں ایک چیز کی ٹوک ملتی ہے: شرک، شرک، شرک۔ تو میں نے اس سلسلے میں سوچا کہ جی اس پہ کوئی ایسا پروگرام کیا جائے کہ جو عام لوگ ہیں ان کو بھی ذرا سا یہ سمجھ آ جائے کہ شرک ہے کیا، اور اس کی کون سی اقسام ہیں، اور کون سے وہ شرک ہیں جو ہمیں دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں، اور کون سے وہ شرک ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مرضی پہ منحصر ہوتا ہے کہ وہ اسے معاف کر دے یا اسے معاف نہ کرے۔ اس پروگرام کو رکھنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ جی میں اس لیول پہ رہتے ہوئے بات سمجھانے کی کوشش کروں کہ جو عام، جسے آپ لے مین کہہ لیں، یا عام لوگ جن کو اتنا علم نہیں ہے، یا وہ لوگ جو اتنی زیادہ کوئی ریسرچ نہیں کرتے اور ہر قسم کے صحیح عالم دین کی بات بھی سنتے ہیں، تو اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بیچ میں آ جاتے ہیں ایسے کہ جو نام کے عالم ہیں، یا وہ صرف اپنی مرضی سے مسئلے مسائل کو گھما کر سامنے لاتے ہیں لوگوں کو۔ شرک کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی چیز میں کوئی دوسری چیز شامل کرتے ہیں، کسی کے رتبے کو، دوسرے اس کی صفات کو، اس کے رتبے کو، اس کی مرتبت کو، اس میں کوئی دوسرا بندہ شامل کرتے ہیں، یعنی کہ آپ کسی کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، تو وہ شرک کہلاتا ہے، یعنی کہ آپ کسی کو شراکت دار بنا دیں۔ تو یہ عام سی لینگویج میں نے یہ چیز سمجھائی کہ شرک جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی کو کسی کے ساتھ شریک بنائیں، تو وہ شرک ہے۔ شرک دو میجر اقسام ہے اس کے: ایک شرک اکبر اور ایک شرک اصغر، یا آپ اس کو یہ کہہ لیں کہ ایک شرک مطلق اور ایک شرک مخفی۔ اب ہم چلتے ہیں ذرا سا، تو یہ دو قسمیں میں نے آپ کو بتائیں کہ شرک اکبر اور شرک اصغر، یا شرک ظاہری، یا آپ ہٹ درمی میں وہ شرک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی قرآن پاک کی سورہ یوسف، جو قرآن پاک کی سورت نمبر 12 ہے، اس کی آیت نمبر 6 میں فرماتے ہیں: اور ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں
کہ اللہ پر ایمان رکھتے بھی ہیں تو اس طرح کہ وہ اس کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ شرک کرنا، جو مشرکین ہیں وہ تو مشرکین ہیں، شرک کی جو میں یہاں بات کر رہا ہوں وہ مسلمانوں سے ریلیٹڈ۔ اللہ کا ہم پر بہت بڑا اکرام ہے، بہت بڑی مہربانی ہے، اور ہم جتنا بھی اس کا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا اور اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا۔ اگر ہم اس چیز کو صحیح معنوں میں دیکھیں تو ہم موروثی مسلمان ہیں، لیکن یہ موروثیت ہمارے لیے کسی بھی نعمت سے کم نہیں، یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا اور ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب کے امتی، یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ جب ہم مسلمان پیدا بھی ہو گئے اور امتی بھی ہیں تو پھر ہمیں شرک سے یا ایسی غلطیوں سے بچنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہمیں جو یہ نعمت ملی ہے اس کا کہیں وہ خاک میں نہ مل جائے اور ہم اس نعمت کا شکریہ ادا نہ کرنا۔ تو میں نے آپ کو ابھی قرآن شریف کی سورت نمبر 12 سورہ یوسف اس کی آیت نمبر 6 میں کا ترجمہ بتایا، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جی ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے بھی ہیں تو وہ اس طرح کے اس کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ شرک پہلی کیٹیگری جو ہے شرک اکبر، دوسری شرک اصغر۔ شرک اکبر وہ شرک ہے کہ جس کی معافی نہیں ہے، اور شرک اکبر کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور اس کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ شرک اکبر غیر اللہ جیسے فرشتے، انبیاء اکرام، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام کا ریفرنس میں بعد میں بتاؤں گا آپ کو، بتوں، سورج، چاند، آگ، گائے، یا آپ نے ایک یوٹیوب پہ ویڈیو بھی دیکھی ہوگی کہ کچھ ہندو جو ہیں وہ شرمگاہوں کی بھی عبادت کرتے ہیں، یعنی کہ وہ عبادات جس میں رکوع و سجود والی عبادات، یہ تمام کی تمام شرک اکبر میں شامل۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف بیٹے کی نسبت کرنا، جیسے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں، اور یہودیوں کا قول ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عرب کے کافروں کا قول کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے بلند ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، نہ ہی بیٹیاں ہیں، نہ ہی اس کو ان چیزوں کی حاجت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف بیوی کی نسبت کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بیوی، بیٹے، بیٹی، نسل یا
کسی اور قسم کی اس طرح کی جو چیزیں جو انسانی ضروریات میں شامل ہیں ان سب سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں سورہ اخلاص میں اس کے بارے میں واضح طور پہ بتا دیا گیا، اس کی وحدانیت ہے، وہ یکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ شرک بالصفات، یہ بھی شرک اکبر میں ہی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی، جیسے میں نے اپنے شروع کے اس میں کہا کہ جی آپ کسی کی صفات کے ساتھ یا کسی بھی چیز میں آپ کسی کو شریک کرتے ہیں تو وہ شرک ہی کہلاتا ہے۔ یہاں پہ ہم کیونکہ اسلامی اور اپنے مذہبی پوائنٹ آف ویو سے شرک کی بات کر رہے ہیں، تو جو شرک صفات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہے جو ہمیں معلوم ہے یا ہمیں معلوم نہیں، وہ تمام صفات ان صفات میں کسی کو شریک کرنا وہ بھی شرک کرنا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ خدا کی صفات کی طرح کسی دوسرے کے لیے کوئی صفت کی جائے یا ثابت کرنے کی کوشش کی جائے، یہ شرک ہے۔ کیونکہ کسی مخلوق میں خواہ وہ فرشتہ ہے، نبی ہو، ولی ہو، شہید ہو، پیر ہو یا امام ہو وغیرہ وغیرہ، اللہ تعالیٰ کی صفتوں کی طرح کوئی صفت ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ دوسری قسم میں نے آپ کو بتائی شرک کی، شرک اکبر کی۔ پھر اس کے بعد شرک فی القدرت، اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس میں کسی کو شریک کر، چاہے زندگی ہے، چاہے موت ہے، چاہے رزق ہے، بارش ہے، کچھ بھی چیز، یہ تمام اللہ تعالیٰ کی اور لامحدود قدرت اس کے پاس موجود ہے۔ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، کن اور فیکون والی بات ہے۔ شرک فی العلم، یہ بھی علم الغیب وغیرہ کے بارے میں ہم جو چلے جاتے ہیں دوسروں کے پاس کہ جی ہمیں بتائیں کہ جی یہ کیا ہے وہ کیا ہے، تو یعنی کہ جو علم اللہ تعالیٰ کو ہے اس کے بارے میں کوئی دوسرا دعویٰ کرتا ہے اور ہم اس کے پاس جا کے اس کی وہ چیزیں معلوم کرنا شروع کر دیتے ہیں جو غیب کی باتیں ہیں، دوسری ہیں، تو ظاہر بات ہے وہ بھی شرک ہے۔ شرک دعا، ہم دعا مانگتے ہیں کہیں بھی کھڑے ہو کے، چاہے مسجد میں بیٹھ کے مانگ رہے ہیں، چاہے کسی دوسری جگہ پہ مانگ رہے ہیں، کسی مزار پہ جا کے مانگ رہے ہیں، کہیں اور مانگ رہے ہیں، تو جو کچھ مانگنا ہے دعا میں وہ صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا ہے، کیونکہ وہی قدرت رکھتا ہے، سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ قبول کرنے والا ہے اور سب کچھ دینے والا ہے۔ تو شرک فی دعا، شرک نیت و ارادہ، اب آپ کی نیت اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور آپ جانتے ہیں، دوسرا کوئی نہیں جانتا۔ تو شرک نیت و ارادہ جو ہے وہ کہ آپ کس ارادے سے کر رہے ہیں، چاہے کوئی صدقہ خیرات یا کوئی بھی عمل کا آپ کر رہے ہیں یا کسی کام کرنے کی کوئی آپ نیت کر رہے ہیں، تو
اگر وہ اللہ تعالی کے سوا کسی اور مخلوق، چاہے کائنات کی کوئی چیزیں ہیں، ان سے آپ کسی قسم کی کوئی امید یا اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کسی چیز کوئی صفت اس طرف منتقل کرنا دعا میں، یا اللہ تعالیٰ کی قدرت، تو آپ کی دعائیں، کیونکہ آپ خود دعا مانگ رہے ہیں، آپ کو علم ہے، تو وہ جو دعا مانگی جا رہی ہے وہ اس چیز کا دعا میں خیال رکھا جائے کہ یہ آپ کی نیت اور آپ کا ارادہ، اس میں کوئی ایسے الفاظ شامل نہ ہو جائیں یا ایسی چیز شامل نہ ہو جائے کہ جو شرک کا باعث بنے۔ شرک نیت و ارادہ اللہ تعالیٰ سورہ ہود کی آیت نمبر 15 اور 16 میں فرماتا ہے۔ آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ صرف دنیاوی زندگی اور اس کی سچ دھج چاہتے ہیں، ہم ان کے اعمال کا پورا پورا صلہ اسی دنیا میں بھگتا دیں گے، اور یہاں ان کے حق میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یعنی بظاہر تو وہ اللہ اور مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ اس دھوکے کا انجام خود کفر کے دنیاوی انجام سے بچ گئے، حالانکہ آخرت میں ان کو جو عذاب ہوگا وہ دنیا کے عذاب سے زیادہ سنگین ہے۔ آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں دوزخ کے سوا کچھ نہیں، اور جو کچھ اعمال یا کارگزاری انہوں نے کی تھی اس دنیا میں وہ آخرت میں بیکار ہو جائے گی، اور جو عمل وہ کر رہے ہیں آخرت کے لحاظ سے وہ سب ختم ہو جائیں گے، کالا دم ہو جائیں گے، ان کا کوئی صلہ آخرت میں نہیں ملے۔ اب میں آپ کو اسی سلسلے میں ذرا سی ایک اور بات کر دوں کہ ہم زیادہ تر اکثر ہم مسلمان لوگ ہیں، خاص کر ہم پاکستانیوں کی میں بات کر لیتا ہوں، اپنے معاشرے کی میں بات کر لیتا ہوں، کہ جب ہم پر کوئی آزمائش آتی ہے یا کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، چاہے وہ بیماری ہے، چاہے سستی ہے، کسی قسم کی بھی کوئی بات ہوتی ہے، تو ہم فوراً بغیر سوچے سمجھے یہ کہہ دیتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس گناہ کی سزا دی، ہمیں کس گناہ میں پکڑا۔ ارے بھائیو، ہم نے نیکی کون سی کی ہے؟ ہمارے اعمال کون سے اتنے اچھے ہیں؟ ہم تو گناہ ہی گناہوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ بات جو ہے، اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے کسی کو بھی۔ ہمارے اعمال ہی ایسے ہیں، اور یہ تو ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ جو ہمارے پہ آزمائشیں آتی ہیں یا کچھ آتی ہیں تو ہمارے اس کے بدلے میں گناہ کم ہوتے ہیں، گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ تو اس قسم کے الفاظ بھی ہمیں کسی طریقے سے نہیں کہنا چاہیے۔ ہم بعض اوقات یہ بھی کہہ جاتے ہیں کہ وہ تو اللہ کے پچھواڑے ہی رہتا ہے، یہ بھی سراسر غلط بات۔ یعنی کہ ہمارا اس میں جو ایک مثل مشہور ہوئی ہے کہ وہ تو اللہ کے پچھواڑے رہتا ہے، یعنی کہ اتنا دور رہتا ہے کہ بھائی ادھر تک جانے میں کیا مسئلہ ہوگا۔ یہ عام زندگی میں ہم یہ لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بھائی، اللہ کا بیک سائڈ کوئی بھی نہیں ہے، اللہ ہر جگہ پہ، پوری کائنات پہ اس کی نظر ہے، پوری کائنات پہ اس کی سماعت ہے، وہ سنتا ہے، چاہے وہ ایک چھوٹے سے چھوٹا کیڑا پتھر کے اندر زمین کی گہرائیوں میں موجود ہے، اور وہ چھوٹی سی اس کی کوئی آواز ہے،
وہ بھی اللہ سنتا ہے. چونٹی جب چلتی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ، اس کی قدموں کی آواز بھی اللہ تعالیٰ کو سنائی دیتی ہے، جو کہ ہم لوگوں میں سے کسی کو نہیں سنائی دے سکتی. تو یہ ابھی جو آپ کے سامنے شرک نیت و ارادہ کی بات کی، یہ بھی آپ کو میں نے بتا دیا. شرک اطاعت یعنی کہ کسی کی اطاعت کرنا، یعنی حلال و حرام میں اللہ کے علاوہ علماء، اولیاء وغیرہ کی اطاعت کرنا، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ حلال و حرام قرار دینے کا انہیں بھی اختیار ہے. یہ تو میں حلال و حرام کی بات کر رہا ہوں، اس کے ساتھ زندگی موت ہر چیزوں کی بات، کہ اگر ہم اس قسم کا کوئی کہ جی یہ ہمیں شفا دے سکتے ہیں، یہ ہمیں مار سکتے ہیں، یہ ہمیں بچا سکتے ہیں، یہ جادو ٹونا سب کچھ اس میں شامل ہو جاتا ہے. اور دین اسلام کے خلاف ہوتے ہوئے بھی جب ہمیں سمجھ بھی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں یہ ٹوٹلی دین اسلام کے خلاف ہے، اور ہم جان بوجھ کر یعنی کہ عمدن جانتے بوجھتے ان کی بات کو قابل اطاعت سمجھتے ہیں. اب اس کے بعد یہ میں نے آپ کو اس کی جو چیز بتائی ہے آپ کے سامنے، شرک اطاعت کے بارے میں بتایا. اب شرک محبت، ابھی تک میں جتنی بات کر رہا ہوں، جتنے میں نے آپ کو بتائے کس میں، یہ تمام کے تمام شرک اکبر میں. شرک اکبر وہ شرک ہے جو معاف نہیں ہوگا، اور شرک اکبر کرنے والا دار اسلام سے خارج ہوگا اور اس کے تمام اعمال ضائع کر دیے جائیں. شرک اصغر، تو شرک محبت کی بات بیچ میں رہ گئی جو شرک اکبر میں آتی ہے. آپ کسی قسم کی بھی کسی سے محبت کرتے ہیں، اور وہ محبت کا درجہ اس مقام پہ چلا جاتا ہے کہ جو مقام محبت کا کرنے کا اللہ تعالیٰ کا، اس مقام کی محبت شرک. اب آپ کہیں گے کہ جی یہ کون سی محبت ہے اور کیسے ہے؟ وہ محبت جس میں آپ تعظیم جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اس تعظیم کے برابر آپ جب کام کرتے ہیں، یعنی کہ کسی کے سامنے آپ جھک جاتے ہیں، کسی کو سجدہ کرتے ہیں، یہ تعظیماً اپنے آپ کو اتنا ذلیل و خوار کر لیتے ہیں، اتنا عجز و انکساری میں پڑ جاتے ہیں کہ جو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کہ اس کے سامنے آپ اپنا وہ عجز و انکساری ظاہر کریں. کسی اور ہستی کے سامنے اپنے آپ کو اس مقام تک عجز و انکساری میں نہیں لائیں. خضوع و خشوع، جو خضوع و خشوع اللہ تعالیٰ کے لیے مختص ہے، اس لیول میں اگر آپ جاتے ہیں کسی اور ہستی کے لیے تو وہ بھی شرک ہے. یہ سب اس میں شامل، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں جو میں نے آپ کو بھی بتائی شرک محبت کے سلسلے میں، وہ صرف اللہ کا حق ہے. یعنی کہ تعظیم
سجدہ، رکوع، عجز و انکساری، خضوع و خشوع، یہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ محبت کی معراج جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی۔ اب اگر آپ یہ کسی اور غیر اللہ کے لیے ایسی محبت کریں گے، یعنی کہ غیر اللہ آپ سمجھ گئے، غیر اللہ اور دوسرا کون ہو سکتا ہے؟ چاہے انسان ہیں، قبریں ہیں، بت ہیں، اور اس کے ساتھ دوسری کائنات کی چیزیں ہیں، سورج ہے، چاند ہے، آگ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اگر آپ اس لیول پہ، یعنی کہ آپ سورج کے سامنے سجدہ کرتے ہیں تو تب بھی آپ نے وہ کر دی، رکوع کرتے ہیں تب بھی، یعنی وہ سورج کی تعظیم اگر آپ نے شروع کر دی، کسی بت کی تعظیم شروع کر دی، کسی مزار کی تعظیم آپ نے اس لیول پہ شروع کر دی کہ سجدہ اور رکوع اس پہ شروع کر دی ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں، اب چاہے یہ آپ کے والدین کی قبر ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ وہاں بھی سجدہ کریں گے، رکوع کریں گے، تب بھی غلط ہے، تب بھی آپ شرک کرتے ہیں۔ والدین کے پاؤں کو ہاتھ لگانا صرف اس کی اجازت ہے، باقی کسی نہ پیر سائیں کی اجازت ہے، نہ کسی وڈیرے کی اجازت ہے کہ آپ چھپ کے اور اس کے پاؤں کو ہاتھ لگائیں، یا آپ اس کے گھٹنوں کو ہاتھ لگائیں، یا مزاروں پہ جا کے آپ سجدے کریں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 میں اللہ تعالیٰ اسی سلسلے میں فرماتے ہیں، بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک کے ساتھ جو ہے اوروں کو ٹھہراتے ہیں، جو اللہ کے شریک اوروں کو ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے۔ اور اے ایمان والے، اللہ کی محبت، اللہ جو ہے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں اور کسی قسم کا شرک نہیں کرتے، یہ تمام چیزیں جانتے ہیں۔ تو شرک اکبر میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ شرک اکبر جو ہے اس میں آپ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک سمجھتے ہیں، تب ہو گیا۔ غیر اللہ جیسے فرشتے، انبیاء اکرام، عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو، کفار مکہ جو ہے، جو عرب کے کافر تھے، وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے، عیسائی بیٹے سمجھتے ہیں، بتوں، سورج، چاند، آگ، گائے اور شرمگاہوں کی عبادت کرنا، یعنی کہ رکوع و سجود والی جو بھی چیز ہوگی وہ اگر کوئی بھی کرتا ہے کسی قسم کی تو وہ شرک اکبر میں شامل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے بہت بلند ہے۔ اللہ کی طرف اس کی بیوی کی نسبت کرنا، اور یہ سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ بیوی، بیٹے اور دوسری تمام حاجات وغیرہ سے پاک ہے۔ اس کے ساتھ جو میں نے آپ کو باقی بتائیں، شرک قدرت، شرک فی العلم، شرک دعا، شرک نیت و اعادہ، شرک اطاعت اور شرک محبت، تو یہ تو تھی شرک اکبر۔ شرک اکبر وہ شرک جس میں کسی قسم کی کوئی معافی کے چانسز نہیں ہے، اور ڈائریکٹلی آپ، چاہے آپ خفیہ طور پہ وہ کام کر رہے ہیں، چاہے ظاہری طور پہ آپ نے وہ کام کیا ہے، کچھ بھی ان چیزوں میں بتایا، جیسے شرک دعا ہے وہ تو خفیہ ہے، مخفی ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں جب آپ کرتے ہیں آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، اور آپ کے فوراً اسی وقت جیسے ہی آپ نے اس قسم کا کوئی شرک کیا، آپ شرک سے سے دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے اور آپ کے تمام اعمال ضائع ہو۔ شرک اصغر، شرک اصغر وہ ہے شرک ہیں، اس کی مختلف قسمیں ہیں، اور کیونکہ پروگرام زیادہ لمبا ہو جائے گا اس لیے میں بعض
چھوٹی چھوٹی سی جہاں پہ ریفرنس کی ضرورت ہے میں وہ آپ کو ریفرنس کے ساتھ بتا دوں گا، اور جہاں ویسے ہیں تو اس جگہ کو میں پھر کسی اور وقت پہ ایک ایک شرک کی ایک ایک قسم پہ چھوٹے چھوٹے سے کلپ ریکارڈ کر کے میں لوڈ کر دوں گا، کیونکہ یہ پروگرام میرا زیادہ لمبا ہو جائے گا، اس لیے اسے مختصر رکھنے کے لیے میں شرک اصغر ان وسائل و ذرائع کا نام ہے جو شرک کے اکبر تک پہنچاتے ہیں، یعنی کہ ہم جو شرک چھوٹے چھوٹے شرک کرتے ہیں اور اس کو کوئی اتنی اہمیت نہیں دیتے، لیکن بنیادی طور پہ وہ یہ شرک اکبر کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے، اور ہم اس طرح کرتے کرتے شرک اکبر پہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس لیے شرک اصغر سے بچنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا شرک اصغر اکبر ہے۔ تو اصغر جو ہے وہ بنیاد ہے اور وہ پہلا اسٹیپ ہے کسی قسم کی، اس کی مختلف قسمیں جو آپ کو شرک اکبر تک پہنچائے گا، اور شرک اکبر پہ آپ پہنچے تو آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر یا ہم پر اپنا انعام فرمایا ہے کہ ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا اور اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، تو ہم اس نعمت کو ٹھکرا دیں گے، اور دار اس ساری اپنی محنت جو ہے اس کو رائے گاہ چلی جائے گی۔ تو یہ وسائل وہ ہیں کہ جو شرک اکبر تک پہنچاتے ہیں، یا ان امور کا نام ہے جن پر کتاب و سنت میں شرک کا لفظ بولا گیا۔ کتاب و سنت میں یعنی کہ جہاں پہ حدیث ہیں یا دوسرے ریفرنسز ہیں، قرآن شریف ہے، تو اس میں اگر یہ جس لفظ کے لیے شرک بولا گیا ہے وہ، لیکن وہ شرک اکبر کی حد کو نہیں پہنچتا، یعنی کہ جو شرک اکبر کی میں نے چیزیں آپ کو بتائیں اس تک نہیں پہنچتے، اس سے نیچے رہتے ہیں، تو وہ شرک اکبر کے مرتکب جو ہے نہیں ہوتے۔ شرک اصغر کا مرتکب جو ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت کبیرہ گناہ جیسے ہیں، کبیرہ گناہ کے مرتکب جیسے ہوتے ہیں، تو اس کی بھی اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ وہ کبیرہ گناہ کو معاف فرما دے یا نہ فرما دے۔ اسی طرح شرک اصغر بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پہ ہے، اگر وہ چاہے تو اس کو معاف فرما دے اور چاہے تو نہ معاف فرما دے۔ شرک اصغر کی جو تقسیم کی گئی ہے مختلف کتب میں، اور جو علماء اکرام وغیرہ کے اس سے، ان میں جو بہترین مطلب جو بیسٹ اس کو تقسیم کیا گیا ہے، میں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ان میں سے میں نے چیزیں اٹھائی تھی۔ شرک اصغر کی جو بہترین عمدہ تقسیم ہے اس کی کہ اس کی تین اقسام ہیں۔ شرک اکبر کی تین قسمیں ہیں۔ ایک قولی، یعنی کہ آپ اپنے قول سے کیا کہتے ہیں، آپ کہتے کیا ہیں، آپ کے قول سے مراد ہے۔ دوسرا فعلی، یعنی کہ آپ کے فعل سے، آپ کے عمل سے وہ ہوتا ہے، اور تیسرا جو ہے وہ شرک قلبی ہے، یعنی کہ آپ کے دل کا جو حال ہے وہ ہے۔ قولی شرک یہ وہ امور ہیں، یہ وہ وسائل ہیں، یا یہ وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق آپ کے قول اور الفاظ سے ہے، جیسے غیر اللہ کی قسم اٹھانا۔ قسم صرف اور صرف اللہ تعالی کی ذات، نہ کسی پیر کی، نہ کسی اولیاء کی، نہ کسی عالم کی، نہ کسی نبی کی، کوئی قسم جائز نہیں۔
غیر اللہ کی قسم اٹھانے کے سلسلے میں فرمان نبی ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا۔ اور ایک دوسرے فرمان میں یوں ہے کہ تم میں سے جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی اور قسم میں یوں کہا کہ لات کی قسم، تو وہ کلمہ لا الہ الا اللہ، یعنی کہ شرک کے مخفی آپ کرتے ہیں، کوئی ایسی قسم اٹھاتے ہیں جو غیر اللہ کی ہے یا کوئی، تو اس کے لیے یہ چاہیے کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے۔ جو پہلی جو میں نے آپ کو حدیث کے بارے میں بتایا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا، یہ صحیح جامع صغیر حدیث نمبر 6204، ابو داود 3251 اور ترمذی شریف 1535 اس کا یہ ریفرنس ہے۔ دوسری جو حدیث جس کا میں نے ذکر کیا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی اور قسم میں یوں کہا کہ لات کی قسم، تو وہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھے۔ یہ صحیح ترمذی شریف میں اس میں حدیث نمبر 3095، کتاب التفسیر ہے، باب ومن سورۃ التوبہ ہے اس کا۔ اور اس کے بعد دوسرا جو ہے، پہلا یہ آپ کو کولی میں بتایا، اس میں کولی شرک میں غیر اللہ کی قسم اٹھانا، دوسرا یوں کہنا جو ہم نارمل کہتے ہیں، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ جب ہم یہ کہیں گے کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، تو یہ تو سیدھا سیدھا شرک ہے، یعنی کہ دونوں کو ایکول کر دیا، دونوں کو برابر کر دیا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ شرک نہیں ہوگا کہ اپنے والد کے سامنے اور بڑے بھائی کے سامنے کھڑے ہو کے اگر کوئی وہ بات کرتے ہیں تو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ چاہیں اور جو آپ چاہیں۔ یہ کہنے میں شرک نہیں ہے والد اور بڑے بھائی کو، لیکن جو فرما بردار اولاد ہے، جو فرما بردار بھائی وغیرہ ہیں چھوٹے، کیا وہ اپنے والد کو اپنے بھائی کے برابر، بڑے بھائی کے برابر کھڑا کر سکتے ہیں؟ اگر بڑا بھائی الگ کوئی بات آپ سے کر رہا ہوگا تو آپ اس کو تو کہہ دیں گے کہ جی جیسے آپ چاہیں، لیکن جب آپ کے والد اور بڑا بھائی دونوں کھڑے ہوں گے اور دونوں اگر بات کر رہے ہیں تو کیا آپ انہیں کہہ سکتے ہو کہ جی جیسے آپ چاہیں اور جیسے آپ چاہیں؟ دونوں کی باتوں میں ذرا سا تضاد ہے، فرض کریں، نہیں کہہ سکتے۔ تو پھر یہ تو میں نے مثالاً آپ کو بتایا کہ اس قسم کی بات جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے کہ جو اللہ چاہے، صرف اللہ چاہے، اور جو وہ چاہے گا وہ ہمارے حق میں بہتر ہو۔ ایک روایت ہے حدیث شریف میں کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، لیکن باقی تو دوسرے اس میں آ جاتے ہیں، یہاں تو محبوب خدا اور ہمارے رہنما خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دو، تو جب آپ کے سامنے یہ کہا گیا کہ جی جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کیا تو نے مجھے اللہ کے برابر بنا دیا؟ بات وہی میں نے کی کہ جی جیسے آپ والد کو اور بڑے بھائی کی بات میں صرف والد کو ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی جیسے آپ چاہیں. تو یہاں وہی بات ہوئی کہ اللہ تعالی جو چاہے گا تو اس کے ساتھ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ اسی طریقے سے وہ کر دیں گے تو وہ فرما رہے ہیں کہ جی تم نے مجھے اللہ کے برابر کھڑا کر دیا. ایک اور روایت میں شرک کے لفظ استعمال ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یوں نہ کہو بلکہ یہ کہو کہ اکیلا اللہ تعالی جو چاہے گا. اس کا ریفرنس جو ہے وہ ہے صحیح بخاری فی الآداب 783، مسند احمد 214/1. اس سے ملتے جلتے جتنے بھی الفاظ ان سب کے لیے بھی یہی حکم ہے. جیسے میں اللہ پر اور آپ پر توکل رکھ کرتا ہوں، مجھے اللہ اور آپ کافی ہیں، یہ اللہ کی اور آپ کی برکت ہے، میں اللہ سے اور فلاں سے ڈرتا ہوں. یہ تمام شرک میں آتا ہے. اس کے بعد خود کو بادشاہ کہنا، خود کو شہنشاہ کہنا، خود کو فرعون کہنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ اپنے آپ کو خود فرعون کہیں وہ بے شک ہے. یعنی کہ فرعون سمجھنا، فرعون اگر آپ اپنے آپ کو سمجھیں گے تو آپ اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں. فرعون خدائیت کا دعویٰ کرتا تھا. آپ اپنے آپ کو بادشاہ کہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو شہنشاہ کہتے ہیں. یہ تمام لفظ جو ہے شہنشاہ وغیرہ یہ اللہ کی ذات کے لیے. فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اس شخص سے اللہ تعالیٰ شدید ناراض ہوتے ہیں جو خود کو شہنشاہ سمجھتا ہے. یاد رکھو حقیقی بادشاہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے. آج کل کے حکمران مطلق العنانی والی باتیں ہیں، اپنے آپ کو فرعون سمجھتے ہیں اور فرعون بنے ہوئے ہیں. یہ حدیث جو میں نے آپ کو سنائی کہ جی اللہ تعالیٰ شدید ناراض ہوتے ہیں جو خود کو شہنشاہ سمجھتا ہے. صحیح جامع الصغیر حدیث نمبر 988. اس کے بعد جو ہے یہ ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں یہ آپ کے شرک اصغر کی کیٹیگری کی باتیں ہو رہی ہیں. ناموں سے غیر اللہ کی طرف نسبت کرنا، ناموں سے غیر اللہ کی طرف نسبت کرنا. اب کوئی بھی آپ نام اپنے ایسے رکھتے ہیں کہ جس میں چیز وہ آتی ہے اکبر، یا آپ کو رکھ لیتے ہیں کہ جی اللہ عبد، عبداللہ، عبد الصمد وغیرہ، یہ آپ کے ہیں. عبد الشہاب، یہ غلط. عبد الشہاب کا مطلب یہ ہوا کہ شہاب کا بندہ. اللہ تعالی کے ناموں سے کے ساتھ عبد لگا کے آپ تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا بندہ، اللہ کا جو بھی ہے، رحمان کا بندہ، رحیم کا بندہ، قادر کا بندہ، تو یہ تمام. لیکن جب آپ عبد القادر کو قادر کہنا شروع کریں گے تو یہ غلط.
आका के लिए यानी कि मालिक है, फैक्ट्री का मालिक है, कंपनी का मालिक है, आपकी दुकान का मालिक है, कोई भी चीज है, ओनर है। मालिक वैसा नहीं, अल्लाह ताला ने उसको चीज दी है और उसके पास उसका इख्तियार दिया। मालिक तो अल्लाह ही है। उसके लिए रब का लफ्ज इस्तेमाल करना, गुलाम और नौकर के लिए अब्द का लफ्ज इस्तेमाल करना, ये भी गलत है। ये कहना कि फला फला सितारे वगैरह जैसे नजूमी और ये तमाम चीजें करते रहते हैं, तो आप किसी जो अल्लाह ताला की सिफात हैं उसमें से हट के आप कोई और रेफरेंस देते हैं कि ये जी ये फलां सितारा है, उसकी वजह से ये जनाब बारिश हो रही है, ये फलां सितारा है तो इसकी वजह से ये अजाब आ रहा है, ये फलां सितारा है, यानी कि इल्म नजूम। सुनने की हद तक तो ठीक है, आप सुने एंजॉय करें, लेकिन उन पे यकीन करना या उनकी बातों को आगे बढ़ाना, ये भी शिर्क असगर में आता है। हालात व वाकयात की निस्बत गैरुल्लाह की तरफ मुंतकिल कर, यानी कि कोई भी वाकया होता है, किसी की औलाद हो गई, और जी ये तो मुझे फलां से मिली है, ये फलां हो गया, रिस्क आ गया, जी मैं अमीर हो गया, मेरे कारोबार में बरकत हो गई। आप जाते हैं पीर साहब के पास, वो जी साईं मैंने तो ये दुआ की थी आपकी, उसमें आपसे कहा था कि दुआ करें, आपने की, आपकी वजह से मुझे मिली। जब ये आपकी वजह आ गई, ये शिरक, शिरक फेली, जो फेल से आपके जाहिर हो, यानी वो उमूर जिनका ताल्लुक आपके फेल और जिस्मानी अज़ा से, यानी कि आपकी हरकत और सकरात से। जैसे हम, जी मेरी आंख फड़क रही है, दाई आंख फड़क रही है, बाई आंख फड़क रही है, मेरे हाथ में दाएं में खुजली हो रही है, बाएं में खुजली हो रही है, और जी इसमें खुजली हो रही है पैसे आएंगे, इसमें खुजली हो रही है पैसे जाएंगे। बाई फड़क रही है आज कुछ ना कुछ होगा, दाई फड़क रही है जी आज कुछ ना कुछ अच्छा होगा। ये तमाम शगुन लेना, ये भी क्योंकि ये फेल से जाहिर है ना, अमल से जाहिर है, जिसम अपने आजाद से जाहिर है, ये आपका शिरक फेली कहलाता है। हम तावीज लटकाते हैं, कभी कुछ बांधा होगा, कभी कुछ गले में लटकाया होगा, कुरान शरीफ छोटे से साइज का करके वो गले में लटका लेंगे, हम उससे उसी तरीके से वॉशरूम में भी चले जाएंगे, बगैर वजू के भी होंगे, सब कुछ होगा, और वो हमारे गले में लटक रहे होंगे। आपने ये तावीज गले में क्यों लटका, आपने तावीज लिया क्यों था? इसलिए लिया था ना कि आपको ऊपर की बजाय उस पीर साहब के तावीज की, चाहे वो उसी तरह से है, कुरान शरीफ से ही है, चाहे वो कुछ लिखा है, लेकिन आपने उधर से मांगा। आपने उससे दुआ क्यों नहीं मांगी जो आपको सब देने वाला है, जो आपकी सारी हाजतें और सारी चीजें पूरी करने वाला है? आपने उससे नहीं मांगा, आपने दूसरे को वसीला बनाया, आप दूसरे की तरफ गए। अगर आपने बरकत के तौर पे कोई चीज करनी है, तो आप खुद कुरान शरीफ की आयत कोई लिख सकते हैं, आपको खुद दम कर सकते हैं, आयतल कुर्सी पढ़ के दम कर सकते हैं, आप खुद कर सकते हैं, उसकी बरकत आप ले रहे हैं ना, लेकिन आप खुद कर सकते हैं। आप दूसरे के पास क्यों जाते हैं तावीज लेने, और वो तावीज आपने बांधना क्यों है, पहनना क्यों है? ये आपके फेल, आपके अमल से जाहिर होता है। गैब का इल्म दरियाफ्त करने, वो जी हमारी शादी कब होगी,
भाई शादी कब होगी, बच्चा कब होगा, नौकरी कब लगेगी, मैं मैट्रिक में पास हो जाऊंगा नहीं होऊंगा, मैं इंटर में पास हो जाऊंगा नहीं होऊंगा, मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी नहीं मिलेगी, मैं फलां कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, मुझे मेरा वो हो जाएगा या नहीं होगा, ये तमाम इल्म जो है, आपका सीवी आपके हाथ में है, आपकी कैपेबिलिटी आप जानते हैं अपनी। जब आप किसी जॉब के लिए जा रहे हैं, कहीं और इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आपको अपनी कैपेबिलिटी पता है। जब अपनी कैपेबिलिटी आपको पता है तो फिर आप पूरी खुद एतमादी के साथ जाए ना। आप किसी नजूमी, किसी काहिन, किसी पीर, इसके पास जाके कि जी आप मुझे तावीज दे दें, आप फलां कर दें, आप कोई सूरत बता दें, कोई आयत बता दें, ये 5 रुपए 10 रुपए में जो आजकल छोटी छोटी बुक्स बना के हम लोगों को मिलती है ना कि जी ये पढ़ ले तो इतना हो जाएगा, ये पढ़ ले तो इतना हो जाएगा, ये पढ़ेंगे तो जनाब ये चीज आ जाएगी। जो चीजें कुरान शरीफ से और जो चीजें अहादीस मुबारका से साबित है, वो करनी है और उन्हीं का अमल। मैं आपसे ये कहता हूं, अगर मेरे सर में दर्द है या किसी के सर में दर्द, और भाई कुरान शरीफ की कोई भी आयत, कोई भी एक लफ्ज आप पढ़ें, हाथ पे वो करें और मल लें, इसमें कोई मुख्तस नहीं है आपके लिए। ये जो लिखी गई वो बोला गया ना, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, जो हदीस मुबारका से साबित है वही है। जैसे तस्बीह 33 दफा सुभान अल्लाह पढ़े, 33 दफा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े, 34 दफा अल्लाह अकबर पढ़े, ये साबित है। लेकिन ये कि जी 15 दफा आप ये पढ़ लें तो जनाब आपका जादू खत्म हो जाएगा, 20 दफा आप ये पढ़ लें तो ये खत्म हो जाएगा। जो चीजें साबित हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू किया गया था, तो उसके लिए जो सूरतें नाजिल फरमा दी गई हैं और जो चीजें हैं वो ही है। अब मैं जाऊं किसी पीर साहब के पास, किसी काहिन के पास, किसी और के पास, वो मुझे कहे कि जी आप ये लिखें, इतनी दफा लिखें, इसको जनाब कपड़े में बंद करें, इसको जनाब फलां जगह टांग दें, इसको हरे पौधे पे टांगेंगे, इस पे फलां करेंगे, ये तमाम शिरक है। मैं काले जादू की बात नहीं कर रहा इसमें, वो तो शिरक अकबर की कैटेगरी में आता है। मैं वो बातें आपको कर रहा हूँ कि जो हम जाके गैब का इल्म मालूम करने के लिए जा रहे हैं, जो ये कर रहा है उसकी बात मैं नहीं कर रहा, जो हम करते हैं कि हम जा रहे हैं अपने मसले मसाइल के लिए उसके पास। अब वो कोई तावीज लिख के दे देता है, वो कोई तावीज बना के दे देता है, ये तकिए में रख लो, ये तकिए के नीचे रख लो, तो ये तमाम चीजें गलत है। तो मुख्तसर सी चीज मैंने आपको ये शिरके फेली के बारे में बताई। अब शिरके कल्बी है। भाई शिरके कल्बी, जब आपके दिल, आपकी नीयत, आपकी उसकी बात है, तो उसमें आप क्या कह सकते हैं? हम तो कुछ नहीं कह सकते, वो तो आपका और अल्लाह का मामला है। लेकिन बताया तो जा सकता है। अब देखें शिरके मख्फी आप इसे कहते हैं, शिरके कल्बी इज बेसिकली शिरके मख्फी। मैं और मेरा दोस्त, हम दोनों नमाज पढ़ने गए, या मैं नमाज पढ़ने गया और दूसरा दोस्त पहले का वहां मौजूद था मस्जिद में, और दोनों साथ बैठ गए। इमाम के पीछे तो जो मैं नमाज पढ़नी है वो तो इमाम साहब की मर्जी से पढ़नी,
لیکن اب جب میں اپنی سنتیں اور نوافل پڑھنے لگا ہوں تو میں اپنا قیام بھی طویل سے طویل کر رہا ہوں، جو نارمل میں نہیں کرتا تھا۔ پہلے میں سورہ کوثر پڑھتا تھا، آج میں آیت الکرسی پڑھ رہا ہوں، آج میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ رہا ہوں۔ رکوع میں 3 دفعہ تسبیح پڑھتا تھا، اور رکوع سے کھڑے ہوتے وقت جتنا ٹائم چاہیے وہ میں پورا بھی نہیں کرتا تھا۔ آج میں رکوع میں تسبیح جو ہے 31 دفعہ شروع کر دی، 11 دفعہ کر لی، 21 دفعہ کر لی۔ اسی طرح مختصر یہ ہے کہ جی میں اپنی چیزوں کو لمبا کر رہا ہوں۔ اب یہ میرے دل میں ہے، لاشعوری طور پہ ہے چاہے یا شعوری طور پہ ہے۔ اب جب میں یہ سجدہ اور یہ لمبے کر رہا ہوں تو یہ ظاہر بات ہے شعور تو ہے اس میں تھوڑا سا۔ وہ کس لیے کہ جو میرا دوست ہے وہ یہ دیکھے یار یہ تو نماز لمبی ہے اس کی، یار یہ تو زیادہ توجہ سے نماز پڑھتا ہے، یہ میری ریاکاری ہے، یہ میں اللہ کے لیے سجدہ نہیں کر رہا تھا، یہ میں اللہ کے لیے رکوع نہیں کر رہا تھا، یہ میں اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھ رہا تھا۔ میرے شعور، میرے ذہن، میرے دل میں یہ تھا کہ جو میرے ساتھ کھڑا ہوا ہے دوست اسے میں دکھا دوں۔ یہ ریاکاری بھی ہوئی اور شرک مخفی کی کیٹیگری میں بھی آئی کہ جتنے اس قسم کے اعمال جو آپ کے دل سے ہیں، میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، میں خیرات کر رہا ہوں، میں صدقہ دے رہا ہوں، میں کسی اور کو کر رہا ہوں، اس کے ساتھ چاہے فوٹو سیشن نہیں بھی کروں لیکن 2 بندے ساتھ کھڑے ہوں، چاہے اپنے 2 بچوں کو لے کے کھڑا کروں، آپ نے اگر دینا ہے کسی کو اور اپنے بچوں کو اس کی تربیت دینی ہے کہ صدقہ خیرات لوگوں کو زکوٰۃ وغیرہ، تو آپ نے اگر ان کی تربیت کرنی ہے تو پھر آپ یہ کریں کہ جی آپ ان کو وہ چیز دے دیں اپنے بچے کو، بھائی یہ پکڑو 1000 روپے، یہ پکڑو 100 روپے، وہ فلاں بندہ ہے، یہ پکڑو راشن، وہ فلاں بندہ ہے اس کے گھر میں جا کے دیا، تو اس سے ان کو ان کی تربیت ہوگی۔ لیکن اب آپ اپنے بچوں کو لے آئے اور اب آپ نے اپنے بچوں کو بھی کھڑا کر دیا، دوست بھی آگے کھڑے ہو گئے، ایک غریب آدمی کو آپ نے تھوڑا سا راشن دینا ہے، تھوڑی سی کوئی چیز دینی ہے، اور اس کو آپ فوٹو سیشن کر رہے ہیں یا فوٹو سیشن نہیں بھی کر رہے ہیں۔ میں اپنی جیب کی بات کر رہا ہوں، اپنی آپ کی پاکٹ سے، گورنمنٹ کی بات میں نہیں کر رہا کہ دوسرے کی چیز کو آپ لے کے دے رہے ہیں، وہ چیز نہیں کر رہا۔ زکوٰۃ ہے اسی طرح، آپ کے صدقات ہیں، خیرات ہیں، نہیں بھی ہیں ویسے ہی دینا چاہ رہے ہیں کسی کو، تفصیلات تو موجود ہیں قرآن شریف میں، حدیث میں، کہ کس کو پہلی پرائرٹی پہ دینا ہے، کس کا پہلا خیال کرنا ہے، اس کے بعد کس کا خیال کرنا ہے، اس کے بعد کس کا خیال۔ جب آپ اس چیز سے نکل جائیں گے تو پھر تو آ جائے گی بات۔ لیکن اگر آپ ظاہری طور پہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو ذرا سا شو آف کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ آپ کی ریاکاری ہے اور یہ آپ کا شرک قلبی۔ تو دنیاوی مفاد کی نیت سے کوئی بھی عمل آپ کریں گے، مختصر مثال دی آپ کو، وہ دنیاوی مفاد، اس میں آپ کے کوئی اور بینیفٹ نہیں تھا کہ جو آپ نماز اپنی لمبی کر رہے تھے، وہ یہ بینیفٹ تھا کہ جی اس پہ ذرا سا اثر پڑے آپ کے دوست پہ، یار یہ تو بہت لمبی نماز پڑھتا، یہ تو بہت خشوع و خضوع سے نماز پڑھتا۔ تو یہ چیز جو ہے یہ آپ کی دنیاوی مفاد۔ آپ الیکشن میں کھڑے ہیں، آپ کسی اور چیز میں کھڑے ہیں، آپ اپنے محلے میں اپنے آپ کو معتبر بزرگ ظاہر کرنا چاہتے ہیں، جتنا غریب اپنے آپ کو فقیری میں رکھیں گے، عاجزی میں رکھیں گے،
اتنا آپ کے لیے بہتر ہوگا، اور اتنا ہی اللہ تعالی ہمیں اس کے اجر سے نوازے گا، اور ہم پہ جو اس کا کرم ہے کہ ہمیں موروثی مسلمان بنایا ہے، ایک مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا ہے، اس سے اللہ تعالی نے جو ہم پہ کرم فرما دیا، ہمیں نعمت فرما دی، عطا فرما دی، اس کو ہم خاک میں نہیں ملائیں گے۔ اب لمبا ہو جائے گا پروگرام، اس لیے میں نے مختصر سی چیزیں آپ کو کچھ بتائی ہیں۔ مزید شرک اکبر کی تو میں نے آپ کو کلیئر وہ بتا دی، اور لیکن یہ ہے کہ جو شرک اصغر ہے، اس میں یہ کیونکہ بنیادی طور پہ شرک اصغر جو ہے وہ شرک اکبر کی طرف بڑھنے کا پہلا قدم ہے۔ تو جتنا آپ شرک اصغر سے بچیں گے تو آپ شرک اکبر سے خود بخود بچیں گے۔ شرک اصغر وہ اعمال ہیں جن کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے بخش دے، وہ جاننے والا ہے کہ آپ سے یہ شرک کیوں سرزد ہوا، غلطی سے ہوا، عمدن ہوا۔ شرک اکبر وہ ہے کہ جو جس وقت سرزد ہوا اسی وقت، یہ تو آپ کا ہمارا دل چاہتا ہے نا کہ ہم شرک اکبر کر گئے یا نہیں کرتے، اسی لیے یہ چھوٹا سا ہلکا سا مختصر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، ورنہ تو ہمیں جو سمجھایا جاتا ہے جس طریقے سے مولوی حضرات ہمیں سمجھاتے ہیں تو بات اوپر سے گزر رہی ہوتی ہے۔ میں کوئی عالم نہیں ہوں، کچھ نہیں ہوں، لیکن جو والد صاحب نے کچھ بتایا کچھ چیزیں، تو ان چیزوں پہ عمل کرتے اور کچھ ریسرچ کر کے آپ کے سامنے یہ چیزیں میں پیش کرتا ہوں۔ اگر کہیں پہ میں کوئی حدیث شریف کا ریفرنس لکھوں گا یا کوئی چیز کروں گا تو وہ ریفرنس کے ساتھ پیش کرتا ہوں، اور باقی یہ ظاہر بات ہے میں آپ سے بات چیت کر رہا ہوں اس وقت، تو اس میں وہ چیز نہیں ہے کہ جو ایک مولوی یا اس کے حساب سے وہ بات کی جائے۔ کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ کسی قسم کی ایسی چیز میں نہ پیش کروں کہ جس سے کوئی اعتراض ہو یا کوئی اور چیز ہو، اور میں اس پہ کسی قسم کا وہ نہیں ہے کہ جی میں بہت ہی اس کی طرف جا رہا ہوں، عالم دین کی طرف جا رہا ہوں، یہ اور اس کی طرف نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اپنا عاجز بندہ ہی رکھے، غرور تکبر سے مجھے محفوظ رکھے، اور جو پولیٹیکلز ہیں وہ پولیٹیکل ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، جو میرے ویسے یہ اسلامک ہیں وہ اس پہ میں عام لیول پہ رہتے ہیں، لوگوں کے آئی کیو لیول پہ رہتے ہیں، بڑے لوگوں کے اس پہ نہیں۔ تو مزید چند وسائل جو ہیں، یعنی کہ ذرائع جو ہیں جو آپ کے شرک کے اصغر میں مبتلا کرتے ہیں، اور ان کی اقسام وغیرہ جو ہیں وہ میں آئندہ کسی پروگرام میں پیش کروں گا، اور یہ جو آپ کو شرک اصغر کے بارے میں اور شرک اکبر کے بارے میں کچھ تفصیلات بتائی ہیں، مختصر سمرائز کیا اس کو، تو اس کی پھر ہر ایک کی الگ الگ کوئی 10 منٹ والے سیشن کر کے اس میں 10 منٹ میں ہر پوائنٹ کو الگ الگ ڈسکس کریں گے، اور امید ہے آپ کو یہ پروگرام میرا پسند آیا ہوگا۔ میں کیونکہ اس وقت فیلڈ پہ ہوں اپنے کام پہ، اور یہاں پہ انٹرنیٹ کی ایشوز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے کل میں نے یہ پروگرام رکھا تھا اور نہیں ہو سکا، شام کو سگنل آئے تھے، بارشیں چل رہی ہیں یہاں پہ، تو امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور بس یہی کہنا ہے کہ صرف اپنی دعاؤں میں میرے والدین کو، مجھے، میرے بچوں کو ضرور یاد رکھیے گا، جو آزمائشیں ہیں، جو مسائل ہیں میرے ساتھ،
اللہ تعالیٰ ان کو حل فرمائے. دعا کروانا بہتر ہے، خود بھی دعا کرتے رہتے ہیں. کرنے والا وہی ہے، وہی شافی ہے، وہی میرے لیے کافی ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.